ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور شیطان انسان کے سامنے گناہ کو سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ آدمی اس گناہ کی طرف راغب ہو۔ اگر شیطان اپنے اس مقصد میں ناکام ہو جائے تو وہ انسان کو اپنی عبادات پر فخر اور نمائش کے طور پر ادا کرنے پر اکساتا ہے۔ اسی طرح شیطان علماء کے علم کے بارے میں ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے اور یوں وہ انسان کی روحانیت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں شیطان کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے بچا سکتی ہے۔ سورۃ الناس کی تلاوت ہمیں شیطان کے خلاف اللہ کی ایمان دلاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو قرآن کی ابتدا اور اختتام کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن کریم کی پہلی سورت میں ہم اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ ہر کام اللہ کی تعریف سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ اس سورت میں ہم اللہ سے دو چیزیں مانگتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی مدد، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت اور توفیق۔ یہ دونوں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو پانے کی جب بندہ کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ شیطان اس کے لیے دو طریقے اپناتا ہے، نیک بندوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے اور چالیں چلتا ہے، دلوں میں برائی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی منصوبہ بندی کی مزید تفصیل یہ ہے کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ اس شیطان نے کہا کہ سو تیری عزت کی قسم ہے، میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے بہت ہی طاقتور چیزیں دی ہیں، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے چیلے سے ہم کیسے مقابلہ کریں۔ یہ ہمیں قرآن کی دو آخری صورتوں میں ملے گا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جادو کا اثر زائل کرتی ہیں اور بہت ساری بدنی اور روحانی بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہیں۔ جادو ایسی تکلیف اور مصیبت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مشرک نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سوچتے کہ کوئی کام کر چکے ہیں حالانکہ نہ کر چکے ہوتے، یہاں تک کہ آپ کو بہت زیادہ بھولنے کی شکایت ہو گئی تھی۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیماری کی کیفیت بتا دی ہے۔ ایک دن میں خواب دیکھ رہا تھا، آدمی کی شکل میں دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ سر کے قریب والے نے دوسرے سے پوچھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب ملا، لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے جو مشرک تھا اور یہودیوں کا دوست تھا۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ جادو اس نے کس طرح کیا ہے؟ جواب ملا کہ کنگھی اور کنگھی کے دندانوں کے ذریعے۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ کنگھی کہاں ہے؟ جواب ملا کہ کنگھی کسی چیز میں لپیٹی ہوئی ہے اور کنویں میں کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے، اس کنویں کا نام زروان ہے۔ ابن کثیر نے امام سالبی سے نقل کیا کہ اس کنگھی میں دھاگا تھا جس میں 11 گانٹھیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے موضوع 3 میں اسی لیے 11 آیتیں نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کر ایک گانٹھ کھولی، اسی طرح دونوں صورتوں کو پڑھ لیا اور تمام گانٹھیں کھلتی چلی گئیں۔ تمام گانٹھوں کے کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل افاقہ محسوس ہوا۔ امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں نقل کیا ہے کہ جب کبھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ ان ہی 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الموت سے بالکل قریب ہو گئے تو حضرت عائشہ یہ دونوں صورتیں پڑھتی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیا کرتی، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن اطہر پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کی ہر قسم کی برائی اور خطروں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں آ جائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کی امان کا انتہائی خواہشگار ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الفلق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں اور دنیا کی تمام برائیوں اور شیطانوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الناس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی امان میں جا سکتے ہیں، خصوصاً ان مصیبتوں سے بچ کر جو ہماری روحانی صحت پر اثر ڈالتی ہیں۔ سورۃ الفلق میں ہمیں 3 طرح کی چیزوں کی برائی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رات کی برائی سے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں جن، شیطان، نقصان دہ جانور، کیڑے مکوڑے، چور اچکے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو کام کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح جادو رات میں زیادہ اثر کرتا ہے، اجالے میں جادو کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ایسے جادوگروں کے شر سے جو گانٹ میں پھونکتے ہیں، حسد کرنے والے کے حسد سے۔ بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کی کامیابی پر جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، جس طرح شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے حسد کیا۔ سورۃ الفلق کی تلاوت اوپر بیان کردہ تمام برائیوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پچھلی رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل کی گئیں کہ جن کی مثل کبھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یعنی کہ موضوع 3۔ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جب کہ ہم دونوں سفر کر رہے تھے کہ کیا تم 2 انتہائی اہم اور خاص صورتیں سیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع 3 سکھائیں۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت بھی فرمائی اور حکم دیا کہ جب تم سونے لگو اور اٹھنے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ علامہ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور شیطان انسان کے سامنے گناہ کو سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ آدمی اس گناہ کی طرف راغب ہو۔ اگر شیطان اپنے اس مقصد میں ناکام ہو جائے تو وہ انسان کو اپنی عبادات پر فخر اور نمائش کے طور پر ادا کرنے پر اکساتا ہے۔ اسی طرح شیطان علماء کے علم کے بارے میں ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے اور یوں وہ انسان کی روحانیت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہمیں شیطان کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے بچا سکتی ہے۔ سورۃ الناس کی تلاوت ہمیں شیطان کے خلاف اللہ کی ایمان دلاتی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں اپنی اہلیہ حضرت صفیہ علیہ السلام کے ساتھ ایک گلی سے جا رہا تھا۔ راستے میں 2 صحابیوں سے ملاقات ہو گئی۔ میں رک گیا اور دونوں سے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ یہ سن کر دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتے ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے بارے میں بھی تمہارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی شک و شبہ والی بات کو ہمیں اپنے ساتھیوں میں رفع دفع کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے متعلق غلط فہمیاں جنم نہ لے سکیں۔ اس طرح ہم شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ موضوع 3 شیطان کے خلاف ہمارے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ہمیں تمام جسم
جسمانی اور روحانی خطرات اور آفات سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی ابتدائی اور آخری آیات دونوں ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور معجب نجات ہے۔ اللہ اکبر واللہ عالم بالصواب۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔